اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں شب قدر کی دوسری رات یعنی 21 رمضان المبارک کے اعمال کو۔ سب سے پہلے ہم ان اعمال کی فہرست کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تمام اعمال کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی جس طرح ہم نے 19 رمضان المبارک کی شب کہا تھا کہ جس طرح اس میں کچھ مشترک اعمال ہیں جو تینوں راتوں میں مساوی ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ فقط اور فقط 19 رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، اسی انداز میں یہاں پر بھی ہم اسی بات کو بیان کریں گے کہ وہ والے اعمال جو کہ مشترک ہیں پہلے ان کو بیان کریں گے، اس کے بعد پھر جو والے اعمال مخصوص ہیں ان اعمال کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ 21 رمضان المبارک کی شب کا پہلا عمل ہے غسل کرنا، دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن کریم سامنے رکھ کر دعا کرنا، چوتھا عمل ہے قرآن کریم سر پر رکھ کر دعا کرنا، پانچواں عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا، اور چھٹا عمل ہے شب بیداری کرنا، ساتواں عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھنا، آٹھواں عمل ہے شب قدر کی مخصوص دعا پڑھنا، نوواں عمل ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنا، 10واں عمل ہے شب 21 کی مخصوص دعا پڑھنا، 11واں عمل ہے آخری عشرے کی دعائیں شروع کرنا، چونکہ یہ 21 کی رات ہے، یہاں سے پھر جو آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا ہے، لہذا آج کی شب جو آخری عشرے کی دعاؤں کا آغاز کرے، اور اس میں جو 21 رمضان کی رات دعا پڑھی جائے گی اس کو انشاءاللہ پھر آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور 12واں عمل ہے اعتکاف کا آغاز کرنا۔ اگرچہ اعتکاف جو ہے وہ انسان پورا سال کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن جو اعتکاف کا افضل ترین وقت ہے وہ یہی ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ جس کا آغاز آج کے روز سے ہی کیا جائے گا۔ شب قدر کا پہلا عمل ہے غسل کرنا، کہ جس کے متعلق ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ والا غسل ہے وہ مغرب کے قریب انجام دیا جائے گا، اور نماز مغرب اسی غسل سے پڑھی جائے گی۔ البتہ جس طرح 19 رمضان مبارک میں کہا تھا، اگرچہ اس میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، اس میں بھی ویسے ہی مستحب ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 21 رمضان مبارک میں یہ غسل کرنا زیادہ تاکیدی ہے، اس کے متعلق زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکنہ شب قدر یہی 19 رمضان مبارک سے زیادہ فضیلت والی جو رات ہے وہ یہی 21 رمضان مبارک والی رات ہے۔ دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور نماز کے بعد یہ والے کلمات 100 مرتبہ پڑھے جائیں گے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ابھی یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 100 مرتبہ استغفار کر کے اپنی جگہ سے بلند نہ ہوا ہوگا کہ خدا اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح شب قدر کا تیسرا عمل ہے قرآن کریم کھول کر سامنے رکھے اور یہ والے کلمات اپنی زبان سے جاری کرے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ اس انداز سے دعا پڑھے اور بعد میں پھر اپنی حاجات کو طلب کرے۔ یہ والا عمل انجام دینے کے بعد پھر قرآن کریم کو اپنے سر پر رکھے اور یہ والی دعا پڑھے، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر 10 مرتبہ کہے بک یا اللہ، 10 مرتبہ بمحمد، 10 مرتبہ بعلی، 10 مرتبہ بفاطمہ، 10 مرتبہ بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین، 10 مرتبہ بعلی بن الحسین، 10 مرتبہ بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ بجعفر ابن محمد، 10 مرتبہ بموسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ بعلی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ بعلی ابن محمد، 10 مرتبہ بالحسن ابن علی، اور 10 مرتبہ بالحجہ کہے۔ اس انداز سے تمام ائمہ معصومین سے توسل کیا جائے گا، اور قرآن کریم کے ذریعے بھی توسل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات کو طلب کرے۔ معصومین کے طفیل اور قرآن کے طفیل، اس کی تمام حاجات انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح شب قدر کا 5واں عمل ہے زیارت امام حسین کرنا، اور جو شخص بھی اس رات زیارت امام حسین کرے گا تو عرش کی بلندیوں سے ایک منادی ندا دے گا کہ خدا نے اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے جس نے شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دی ہے۔ اسی طرح شب قدر کا 6واں عمل ہے شب بیداری کرنا، جو کہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمانوں کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شب قدر کا ایک اور خاص عمل ہے جو کہ ہے 100 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ
سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ اسی طرح شب قدر کا 8واں عمل ہے مخصوص دعا پڑھنا، جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم انی امسیت لک عبدا طاہرا۔ طویل دعا، فقط ہم نے اس کی جانب اشارہ کیا تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی رہے۔ اسی طرح شب قدر کا 9واں عمل ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنا اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگنا، خدا کے اسماء حسنی کا ان کو واسطہ دینا اور اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنا بھی اس رات کا ایک بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح 10واں عمل، یہ تو تمام اعمال تھے جو کہ تمام شبہائے قدر میں مشترک تھے، مساوی تھے، 19، 21 اور 23 تینوں راتوں میں انجام دیے جاتے تھے، لیکن یہ جو عمل اب بیان کرنے جا رہے ہیں یہ فقط اور فقط خاص ہے 21 رمضان مبارک کی خاص کے ساتھ۔ فرماتے ہیں شب 21 کی مخصوص دعا پڑھے، جن کی جانب ہم مختصر جو اشارہ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واقسم لی حلما یسد عنی باب الجہل وہدن تمن بہ علی من کل ضلالۃ وغنا۔ اسی طرح ایک دوسری دعا ہے یا مولج اللیل فی النہار و مولج النہار فی اللیل۔ یہ والی جو دعا جو اس انداز سے یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ والی دعائیں شب 21 رمضان مبارک کو یعنی شب قدر میں ان کی تلاوت کی جائے گی۔ اسی طرح شب قدر کا 11واں عمل ہے آخری عشرے کی ہر رات یہ والی دعا پڑھنی، جیسے ہم نے کہا تھا آخری عشرہ ہے اور اس کی جو دعائیں یہ اس کا آغاز اسی شب سے کرنا چاہیے، چونکہ یہ آخری عشرے کی پہلی رات ہے، لہذا یہیں سے آخری عشرے کی دعاؤں کو شروع کیا جائے گا۔ البتہ یہ جو دعا بیان کرنے جا رہی ہے یہ مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دعا ہے جو کہ 21 رمضان مبارک سے لے کے آخری رمضان تک اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی ھذہ ولک قبلی ذنب او تبع تعذبنی علیہ۔ یہ والی دعا جو اس انداز سے پڑھی جائے گی۔ اور شب قدر کا جو آخری عمل ہے وہ ہے اعتکاف کرنا، اور ان ایام کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کے برابر شمار ہوتا ہے، لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی حال میں اعتکاف کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔